بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہ تھا، بلکہ یہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں سے ملاپ میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور افراط و تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم دی گئی اور بتا دیا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے، لہذا ایسی حالت میں جماع کو جائز جاننا یہ کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہگار ہوگا اور اس پر توبہ فرض ہے۔ اسی طرح ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کی جگہ سے لذت حاصل کرنا یہ بھی منع ہے۔ بقیہ ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کا جھوٹا کھانا، یہ سب جائز ہے، گناہ نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے پچھلے مقام میں جماع کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی گندگی کا مقام ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب خوب پاک ہو جائیں۔ خوب پاک ہونے سے مراد ایام حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لینا ہے۔ حیض کے متعلق چند احکام۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ، مسجد میں داخل ہونا، قرآن کو چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف یہ حرام ہو جاتا ہے۔ حیض کی حالت میں ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ ایام حیض کے روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے، جبکہ جو نمازیں ایام حیض میں چھوٹ جاتی ہیں وہ نمازیں معاف ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ جس عورت سے ہر طرح ہم بستری جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے کھڑے، بشرطے کہ صحبت اگلے مقام میں ہو، کیونکہ یہی راستہ کھیتی کا یعنی اولاد کا ثمرہ حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرو۔ جماع سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بیویوں میں مشغول ہو کر عبادات سے غافل نہ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ
اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس یہ دعا پڑھنے کے بعد صحبت کرنے سے جو بچہ انہیں ملے گا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، ہر شادی شدہ کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو شیطان کے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بناؤ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر سے نہ کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری تو اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ تو ایسی قسمیں اٹھانا کہ جس میں گناہ کا معاملہ ہو اور قسم کے خلاف والے معاملے میں نیکی کا معاملہ ہو تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، قسم کا کفارہ ادا کریں اور نیکی کے راستے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے، لغو، غموس، منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو تو یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ دوسری غموس یعنی جھوٹی قسم، وہ یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تو یہ حرام ہے اور حدیث مبارکہ میں اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ تیسری ہے منعقدہ۔ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگوں نے قسم کو تقیہ کلام بنایا ہوا ہوتا ہے، قصد بے قصد، جان بوجھ کر، بغیر جان بوجھ کے زبان سے جاری ہوتی ہیں، بار بار قسمیں اٹھانا، بار بار قسمیں اٹھا کر بات کرنا، اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی، تو یہ سخت معیوب ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہ کروں گا تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے کہ یہاں ایلا کا حکم لگتا ہے، 4 مہینے کے اندر اندر صحبت کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر لے تو ٹھیک ہے، اگر قسم کا کفارہ نہیں ادا کرتا
اور 4 مہینے سے زیادہ عرصہ عورت کے قریب نہ گیا تو عورت پر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جاتے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ نہ تو وہ بیوہ ہوتی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیں، نہ شوہردار کے شوہر سے کوئی سکون حاصل کرتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہوگی۔ یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان اور حقوق نسواں کی پاسداری کی ایک علامت ہے۔ تو قسم کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں لٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ ظاہر عورت کی عزت نفس ہے، یا تو اسے طلاق دے کر چھوڑ ہی دیں تاکہ وہ جا کر کے اپنا ٹھکانہ کر لے، یا یہ کہ اسے اپنے پاس رکھیں تاکہ رات سکون اسے نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔